آقا نبی کریم علیہ السلام نے اس برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور راوی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اتنی اس ہاتھ کی برکتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ پی بھی لیں، وضو بھی کر لیں، جس کے پاس جو برتن ہے اس برتن کو بھی بھر لیں. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کے سارے برتن بھی بھرے، وضو بھی کر لیا، اور ہم نے پی بھی لیا، سیر بھی ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے جابر تم کتنے شخص تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَا، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا. اتنا پانی تھا، لیکن تھے ہم 1500 آدمی. پہلے آپ نے جو جملے فرمائے وہ یہ فرمایا کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پانی ہمیں پورا ہو جاتا. لیکن اس وقت چونکہ حدیبیہ کے مقام پہ 1500 تھے، وہ سارے کے ساروں کو پانی وہ کفایت کر گیا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری باہ باہ. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکتیں معجزات ہیں. اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمائی. ایک راوی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ منبر پہ جلوہ فرمائیں. ایک اعرابی عرب شریف کا دیہاتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قحط سالی ہو گئی، فصلیں ہماری خشکی کی وجہ سے جل گئی، اور حالات یہ ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے، جانوروں کا پانی نہیں ہے، بچے ہمارے بلگ رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس وقت قریب قریب مدینہ شریف کے کوئی بادل نہیں، بادلوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا. سرکار بھی منبر پہ جلوہ فرمائیں. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بات کو سنا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زور زور سے تیزی کے ساتھ بادلوں کے ٹکڑے آئے، اور فوراً ہمارے اوپر سایہ فگن ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرکار منبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی سے پانی جو بارش تھا اس کے قطرے گر رہے ہیں، اور فوراً ہم پر بارش ہونا شروع ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ بارش کتنی ہوئی؟ بارش پورا ہفتہ ہی جاری رہی، ایسا نہیں کہ ایک دن ہوئی. اور اتنی بارش ہو گئی، فرماتے ہیں کہ واپسی جب ہم گئے مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر پانی تھا. ایک ہفتہ پورا گزر جاتا ہے، اور وہی صحابی دوبارہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں خطبے کے درمیان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تو اتنی بارش ہو گئی کہ ہمارا گھر ہی پورا ہو گیا، گلیوں کے اندر پانی آ گیا، اب تو ہمارے مکان گرنے والے ہو گئے، اب آپ دعا فرمائیں کہ پانی جو ہے بارش رک جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ مبارک ہاتھوں کی برکتیں دیکھیں. یعنی حضور کی حکومت کس کس چیز پہ، کون سی شے ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں نہیں. آپ نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا، انگلی سے اشارہ فرمایا. جیسے آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ہوا الینا ولا علینا، یوں آپ انگلی کو گھماتے گئے. جیسے آپ نے انگلی کو پھیرا، وہاں سے بادل ہٹتے گئے. راوی فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ فرمانا تھا، فوراً بادل ختم ہو گئے. مدینہ شہر سے باہر تو بارش برستی رہی، اور ہمارے اوپر بارش آنا بند ہو گئی. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، یہ دست مبارک کی برکتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف اشارہ فرما دیں، جو کر دیں. آپ نے کئی بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پہ سرکار علیہ السلام ان کی گود کے اندر استراحت آرام فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرما لی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے.
لیکن دونوں طرف عبادت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تمام عبادتوں سے بڑھ گئی۔ قرآن یہ فرماتا ہے، ایک راوی حدیث ہے، ایک صحابی رسول تھے، سرکار علیہ السلام نے ان کو بلایا نماز کے اندر، دیر سے آئے۔ جب تشریف حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں بلایا تھا، تم اتنی تاخیر سے آئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً ان کے حکم پر تم حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا کہ تو نماز چھوڑ دیتا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، میں تجھے کسی کام کے لیے بھیجتا اور وہ تو کام کر کے آتا اور واپس آ کر وہیں سے نماز پڑھتا، یہ سارا وقت تیرا عبادت کے اندر ہی گزرتا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود سمجھا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے نماز قضا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی جب سے یہ حضرت علی بالغ ہوئے تھے تب سے ان کی کوئی نماز ہی نہیں قضا ہوئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر تھے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام کے اندر ان کی آنکھ کھلی، سمجھے، سرکار علیہ السلام کی صحبت میسر آئی، بالغ ہوئے تو اس وقت مسلمان تھے، تب سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تعظیم مصطفیٰ ہے اور اس طرف نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن آپ نے سرکار علیہ السلام کو جگانا اور حضور علیہ السلام کو عرض کرنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک تعظیم مصطفیٰ کے اندر ہیں۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، تم اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بعد میں ذکر فرمایا، مصطفیٰ کریم کی تعظیم کو قرآن میں پہلے ذکر فرمایا۔ تو تعظیم مصطفیٰ وہ پہلے ہے اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر دل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم اور عزت نہیں ہے تو کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی عبادت ہی بارگاہ رب العزت کے اندر قبول نہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کے آرام کے اندر خلل کو برداشت نہ کیا اور دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے نماز قضا ہو گئی، اور پھر جب آنکھ کھلی سرکار علیہ السلام کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو غمگین پایا۔ فرمایا کہ علی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا چاہو تو اسی طرح ادا کر لو، اللہ تعالیٰ جب بھی قبول فرمائے گا، اور چاہو تو سورج کو واپس لوٹا دیتا ہوں، وقت کے اندر نماز ادا کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادا ہو جائے تو کیا یہ اچھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے رسیوں سے باندھ کر کوئی سورج کو واپس کھینچ رہا ہے، اور سورج واپس آیا اور میں نے وقت کے اندر نماز کو ادا فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں اور انگلیوں کے کمالات ہیں، باقی وجود مسعود کے کیا کمالات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کی اور حضور کی مزید محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، آمین بجاہ النبی۔